اللہ غفور تواب الرحیم وقد وصف اللہ نفسه فی القرآن ما يقارب 100 مرة بأنه غفور الرحیم وامتن على عباده بالتوبة في كثير من الآيات الكريمات قال تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما وقال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم وقال تعالى إن ربك واسع المغفرة وقال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فيا أخي الحبيب باب التوبة أمامك مفتوح ينتظرك وطريق الأوبة ممهد يشتاق إليك فاترك الباب واسلك الطريق واسأل ربك التوفيق والإعانة وجاهد نفسك واقصرها على طاعة ربها وإذا تبت إلى ربك وعدت إلى المعصية مرة أخرى ونقصت التوبة فلا تستحي من تجديد التوبة مرة أخرى مهما تكرر ذلك منك قال تعالى فإنه كان للأوابين غفورا وقال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون وقال صلی اللہ علیہ وسلم لو اخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم لتاب الله عليكم فأين التائبون النادمون أين العائدون الخائفون أين الراكعون الساجدون۔ اللہ بہت بخشنے والا، بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تقریباً 100 بار اپنا وصف بیان کیا ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے، یعنی تقریباً 100 بار اللہ تعالیٰ کی یہ صفات آتی ہیں، اور بہت ساری آیات کریمہ میں اپنے بندوں پر توبہ قبول کرنے کا احسان جتلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی کرے، اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ، بہت زیادہ ہٹ جانا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ کہ یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، کمال حکمت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً آپ کا رب وسیع بخشش والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ تو اے میرے پیارے بھائی، توبہ کا دروازہ تمہارے سامنے کھلا تمہارا منتظر ہے، اور رجوع کرنے کا ہموار کیا گیا تو راستہ تمہارا مشتاق ہے، بس دروازے کو کھٹکھٹاؤ اور راستے پر چلنا شروع کر دو۔ اپنے رب سے توفیق اور مدد کا سوال کرو، اور اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو، اور اس کو اپنے رب کی اطاعت پر روک دو۔ اور جب تم نے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لی اور تم دوبارہ معصیت کی طرف لوٹے اور تم نے توبہ توڑ دی، تو تم دوسری دفعہ پھر نئے سرے سے توبہ کرتے ہوئے نہ شرماؤ، خواہ یہ کوتاہی اور غفلت کتنی ہی مرتبہ تم سے سرزد کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو یقیناً وہ بار بار رجوع کرنے والوں کے لیے بے حد بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ سب کے سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی تو بے حد بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم غلطیاں کرو حتیٰ کہ تمہاری غلطیاں آسمان تک پہنچ جائیں، پھر تم توبہ کرو تو اللہ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ تو کہاں ہیں توبہ کرنے والے، نادم ہونے والے، کہاں ہیں واپس لوٹنے والے، ڈرنے والے، کہاں ہیں رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے۔ اب لفظی ترجمہ اور وضاحت دیکھیے۔ اللہ غفور تواب رحیم، اللہ سبحانہ وتعالی مغفرت فرمانے والا ہے، بخشنے والا ہے، تواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، مبالغے کا صیغہ ہے فعال، رحیم فعیل کے وزن پر بہت زیادہ رحمت فرمانے والا ہے۔ تو جس رب کی یہ صفات ہوں اس سے انسان کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ جب کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ستائے، کوئی پریشانی ہو، تو ان 3 صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارے، یا غفور، یا تواب، یا رحیم، تو مجھے
माफ फरमा दे, मेरी तौबा कबूल कर ले। वक़त और तहकीक वसफ़ा वस्फ बयान किया है अल्लाहु अल्लाह सुब्हानहु तआला ने नफ्सहु अपनी जात का अपना फिल कुरान मजीद में मा जो युकारिबु करीब है मिअत मर्रतिन 100 बार के, यानी जो 100 बार के करीब है ये वस्फ जो कुरान मजीद में बयान हुआ है। बिअन्नहु के बेशक वो गफूरुर रहीम वो गफूरुर रहीम है, यानी अल्लाह ताला की ये सिफात तकरीबन 100 बार कुरान मजीद में आई है। यानी एक बात अगर एक दफा भी अल्लाह ताला की हो जो एक दफा कह दी जाए तो वो भी सच्ची बात है, वो भी ईमान लाने और यकीन करने के काबिल है। कहा एक बात 100 बार कही जाए तो इंसान के लिए मायूसी की कोई जगह नहीं, फिर उसे मायूस नहीं होना चाहिए। वम्तन्ना अला इबादिही और उसने एहसान किया है अपने बंदों पर। इम्तन्ना इम्तिनान से और इम्तिनान मन से, मन कहते हैं एहसान को। और उसने एहसान किया है अपने बंदों पर बित्तौबती साथ तौबा के, यानी तौबा क्या है अल्लाह ताला का एहसान है अपने बंदों पर। और ये इसकी खबर उसने हमें दी है फी कसीर मिनल आयातिल करीमात, बहुत सी आयात करीमा में। करीमा का मतलब होता है मुअज़्ज़ज़। क़ाल ताला अल्लाह ताला का फरमान है वल्लाहु युरीदु और अल्लाह इरादा रखता है, अल्लाह चाहता है अन यतूब अलैकुम कि वो तुम पर मेहरबान हो, तुम्हारी तौबा कबूल करे। अल्लाह का इरादा ये है, यानी वो तुम्हें सजा नहीं देना चाहता, वो तुम्हें दूर नहीं फेंकना चाहता, तुम पर जुल्म नहीं करना चाहता। वो क्या चाहता है कि तुम्हें माफ कर दे। वो अपने बंदों की तरफ मुतवज्जे है, तो बंदों को क्या करना चाहिए कि उससे माफी मांग लें, उसकी तरफ रग़बत करें। इसके बरक्स वयुरीदुल्लज़ीना और चाहते हैं वो लोग यत्तबिऊन अश-शहवाति जो ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं, जो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक नहीं चलना चाहते, अपनी मर्जी करना चाहते हैं। अन तमीलु मैलन अजीमा कि तुम झुक जाओ झुकना बड़ा, यानी तुम भी ख्वाहिशात की तरफ झुक जाओ, तुम भी अल्लाह ताला का रास्ता छोड़कर अपने ख्वाहिश नफ्स का रास्ता इख्तियार करो। तो तुम किसकी बात मानोगे, अल्लाह की बात मानोगे या फिर ख्वाहिश के बंदों की बात मानोगे। आप देखिए कि हमारे ऊपर दो चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं। एक, जब हम कुरान मजीद पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, उससे हमारा ताल्लुक होता है तो अल्लाह ताला की बात हमें समझ में आती, फिर हम उस तरफ राग़िब होते हैं। और दूसरे बंदों की जो हमारे आस पास होते हैं, इर्द गिर्द होते हैं, जो हमारा माहौल होता है जिसको पीयर प्रेशर कहते हैं। तो माशरे में इस वक्त क्या हो रहा है, कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि आप अल्लाह के बंदे बन जाएं, अल्लाह की इताअत करें, अल्लाह के फरमा बरदार बन जाएं, अल्लाह के रास्ते पे चलें। और कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि आप उनकी ख्वाहिशात पे चलें, आप उनकी मर्जी और उनके तरीकों पे चलें। अब होता पता क्या, बैलेंस कब खराब होता है या हम क्यों दूर हो जाते हैं अल्लाह से, जब हम अल्लाह ताला की बात सुनना छोड़ देते हैं। अब आपसे तो ये सवाल इतना रेलेवेंट नहीं क्योंकि आप कुरान पढ़ते हैं, लेकिन बाकी जो लोग जिनके बाकायदा कोर्स कर नहीं रहे, इस वक्त कर चुके हैं कई साल पहले, समेत मेरे जो इस वक्त डायरेक्ट पढ़ा नहीं रहे कुरान, हम सबको पूछना चाहिए अपने आप से कि आज के दिन में मैंने कुरान मजीद की कौन सी आयत पढ़कर समझी या उस पर तवज्जो की या उसके मुताबिक अपना कोई अमल किया। जब हम तिलावत भी करते हैं सुबह तो किस किस्म की तिलावत होती, चाहे तहज्जुद में हो या उसके बगैर हो, मसहफ खोल कर हो। जो लोग तजवीद पढ़ रहे हैं वो कितना ठहरते हैं और गौर करते हैं और उसमें समझते हैं और कोई बात दिल पे लेते हैं। सच बताइए, जब हम नाजरा पढ़ रहे होते हैं सुबह तो कितनी दफा रुकते हैं, कितनी दफा हमारी आंखों में आंसू आते हैं, कितनी दफा उसमें से कोई चीज चाहे वो एक ही क्यों ना हो कि उस पर हम रुक जाएं कि ये क्या कहा जा रहा है और मैं क्या कर रही हूँ। तो कुरान से तो हमारा इतना इंटरेक्शन है, अल्लाह ताला से तो बस हमारी इतनी ही बातचीत है। मालूमात का होना फायदा नहीं देता कि हलाल हराम का पता है, अच्छे बुरे का पता है, उसका इतना फायदा नहीं होगा जितना इस बात का फायदा कि हर रोज ताजा दम आपको नसीहत मिले अपने रब की तरफ से, आप उसकी बात सुनने वाले हों। और दूसरी तरफ लोगों से आपका कितना इंटरेक्शन होता है, लोगों के साथ कितनी मजलिसें होती हैं, लोगों की कितनी बातें आप सुनते हैं, बताइए। हाँ, सारा वक्त लोगों ही की तो सुन रहे हैं, उन्हीं के ओपिनियंस, उन्हीं की ख्वाहिशात। और अगर लोग एक्चुअल शेप में आपके पास नहीं तो वर्चुअल तो जरूर है, व्हाट्सएप पे, स्मार्टफोन्स पे, किसी न किसी मीडिया के जरिए, फेसबुक के जरिए, टेलीफोन के जरिए और टेलीविजन के जरिए किसकी बातें सुने चले जा रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं, क्या देख रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं। इस चीज का हमारी जिंदगी में कितना असर है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम कुछ करता देखें, यानी सीरत कितनी पढ़ते हैं, सीरत सहाबियात जो हमने शुरू कर रखी है, जो किरदार हम पढ़ते हैं उसका हमारी जिंदगी पे क्या असर होता है, या हम वो जीते जागते किरदार वो हमारे लिए कितने रोल मॉडल है।
ایمانداری سے اپنے آپ کو جواب دیں. نہیں ہے نا, کمزور تعلق ہے نا, قرآن سے بھی تعلق کمزور ہے, سیرت سے بھی تعلق کمزور ہے, چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہو یا صحابہ اور صحابیات کی سیرت, اس سے بھی کمزور ہے. اور زیادہ مضبوط تعلق ہے ہمارا, یہ زیادہ کثرت سے تعلق ہے ہمارا لوگوں کے ساتھ. تو پھر ہم کس کی طرف جھکیں گے؟ میل کا مطلب ہوتا ہے جھکنا, میلان نہیں ہے اردو میں لفظ میلان, وہ اسی سے ہے میل سے. تو اس میں کتنا جھکیں گے؟ سارا پھر ادھر ہی تو جھک جائیں گے. کیا خیال ہے؟ اثر انداز ہوتے ہیں لوگ, ماحول اثر انداز ہوتا ہے. ایک بات آپ روز کسی کی سنتے رہیں تو آپ کے اوپر اثر ہوگا نا. تو ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری زندگی میں کیا ویلیو ہے, کیا مقام ہے. تو پھر جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ ہمیں نہیں پتا ہوتا, اور جو لوگ چاہتے ہیں وہ ہمیں پتا ہوتا ہے, تو ہم اسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں. لوگ ہمیں مایوس کرتے ہیں, ہم مایوس ہو جاتے ہیں. انہیں لوگ اور بعض اوقات رحمت کی ایسے باتیں کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری بھی نہیں کرتے, جھوٹے قصے بعض اوقات سناتے ہیں. تو اللہ چاہتا ہے کہ تم پر مہربان ہو, اور لوگ چاہتے ہیں کہ تم برائی کی طرف پلٹ جاؤ, ادھر جھک جاؤ, سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ. وقال تعالی, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور اس کی رحمت, تو پھر کیا ہوتا؟ سخت نقصان اٹھاتے اور گناہوں کی دلدل میں دھنسے رہتے. وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ, اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا, حکمت والا ہے. تو اس بات کا احساس رہنا ساری زندگی بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے اور اپنے بندوں پر مہربانی کرتا ہے, وسیع بخشش والا ہے. وقال تعالی, بے شک تیرا رب وسیع بخشش والا ہے, یعنی اس کی بخشش کی کوئی انتہا نہیں, بلا انتہا. ہمارے گناہوں اور ہماری زیادتیوں اور ہماری کوتاہیوں سے کہیں زیادہ ہے اس کی بخشش, جو ہمیں ڈھانپ سکتی. اس کی رحمت کے آگے ہمارے گناہ چھوٹے ہیں. وقال تعالی, اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے, ہر چیز اس کے اندر آ جاتی, یعنی کوئی گناہ, کوئی قصور, کوئی غلطی ایسی نہیں کہ جو اللہ کی رحمت سے معاف نہ ہو سکتی ہو. فیا اخی الحبیب, تو اے پیارے بھائی, باب التوبۃ امامک مفتوح, باب التوبۃ, توبہ کا دروازہ, امامک, تمہارے سامنے, مفتوح, کیا مطلب ہے مفتوح کا؟ کھلا ہوا ہے, اوپن ہے. ینتظرک, تیرا انتظار کر رہا ہے کہ کب تو اس دروازے سے داخل ہو. وطریق الاوبۃ, اور رجوع کا طریقہ, واپسی کا طریقہ, ممہد, تیار ہے, ہموار ہے. یشتاق الیک, تیرا مشتاق ہے, یعنی تیرے آنے کا منتظر ہے, شوق رکھتا ہے تیری ملاقات کا. فطرق الباب, دروازہ کھٹکھٹاؤ. وسلک الطریق, راستے پہ چلو. من سلک طریقا. وسل ربک التوفیق, اور مانگو اپنے رب سے توفیق. والاعانہ, اور مدد. وجاہد نفسک, اور جہاد کرو اپنے نفس کے ساتھ. وجاہد نفسک, کیونکہ سب سے بڑی رکاوٹ توبہ کرنے کے راستے میں کہاں ہے؟ اپنا نفس, وہ نہیں مانتا. وقصرھا, اور روک دو اس کو, علی طاعت ربھا, اپنے رب کی طاعت پر, اس کو اپنے رب کی طاعت تک محدود کرو کہ اپنے رب کی بات مانو. وَإِذَا, اور جب تُبْتَ إِلَىٰ رَبِّكَ, تم توبہ کرو گے اپنے رب کی طرف. وَأُتَّ إِلَى الْمَعْصِيَةِ, اور لوٹ آؤ گے طرف معصیت کے, مرتن اخرى, دوسری بار. وَنَقَضْتَ التَّوْبَةَ, اور توڑ دو گے توبہ. فَلَا تَسْتَحْيِ, تو نہ حیا کرو, شرمانا نہیں. من تجدید التوبہ, توبہ کی تجدید سے. مرتن اخرى, دوسری بار. مہما تکرر, جتنی مرضی دفعہ تکرار ہو جائے, کتنی ہی مرتبہ ایسا کیوں نہ ہو جائے. ذالک, یہ من کا تجھ سے. کہتے ہیں کہ وَإِذَا تُبْتَ إِلَىٰ رَبِّكَ, توبہ کر لی تم نے اپنے رب سے, پھر کیا ہوا؟ پھر واپس وہی گناہ کیا, وہیں پھر پھسل گئے, دوبارہ اسی راستے سے گزرے تو وہیں پھر گر گئے, دوبارہ وہی کچھ ہو گیا. پھر شیطان کیا کہتا ہے؟ گرے رہو ادھر ہی, تمہاری توبہ نہیں قبول ہونی, اب نہیں تمہاری معافی, اب تم اور مزے کر لو, آخرت تو تم نے بگاڑ ہی لی, دنیا میں تو مزے کرو. وَنَقَضْتَ التَّوْبَةَ, اور تم نے توبہ توڑ دی, پھر اسی غلط کام میں پڑ گئے. فلا تستحیی, تو مت شرمانا. اللہ کی طرف واپسی, اللہ کی طرف رجوع کرنے میں ہچکچانا نہیں, جھجکنا نہیں, شرمانا نہیں کہ تم تجدید توبہ کر لو ایک اور بار. اور یہ ایک اور بار کتنی, کون سی بار ہے؟ کئی بار. وہ جیسے فارسی کا ایک شعر ہے نا, 100 بار گر توبہ شکستی بازا. 100 بار, 100 کہتے 100 کو, 100 بار گر اگرچہ توبہ, توبہ شکستی, تو نے توڑی, شکست ہوتا توڑنا, شکستن. 100 بار بھی اگر تم نے توبہ توڑ دی ہے, باز آ جاؤ, واپس آ جاؤ, پھر آ جاؤ, کیونکہ یہ نا امید ہونے کا در نہیں. یہاں جب بھی جاؤ گے ویلکم ملے گا, یہاں سے مایوسی نہیں. کیونکہ ہر انسان اس تکلیف سے گزرتا ہے کہ وہ غلطی سے توبہ کرتا ہے اور پھر
دوبارہ غلطی کرتا ہے، پھر کرتا ہے، پھر کرتا ہے، پھر یعنی اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آخری سانس تک توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے. جب تک قیامت نہیں آ جاتی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا. اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ بھی کہہ سکتا تھا 40 سال کے بعد توبہ نہیں قبول ہوگی، 60 سال کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں. 60 سال ملے تھے کیوں نہیں کی؟ 80 سال کے بعد کوئی توبہ قبول نہیں. 80 سال بھی گناہ کیے ہیں تو اب بھی واپس آ سکتے ہو. اتنی امید دلائی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. لیکن 80 سال کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہر ایک کو 80 سال نہیں ملتے، اکثریت اس سے پہلے ہی چلی جاتی ہے. تو ندامت سے فوراً نکلنا چاہیے، فوراً اسٹرگل کر کے باہر آنا چاہیے اور توبہ کر لینی چاہیے. قال تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اگر تم نیک ہوگے تو بے شک وہ اوابین کے لیے غفور الرحیم ہے. اوابین اواب کی جمع ہے. اواب کون ہوتا ہے؟ جو بار بار رجوع کرے، کثرت سے رجوع کرے، بار بار پلٹے. کس کی صفت تھی یہ قرآن مجید میں؟ داؤد علیہ السلام. فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا. تو ہر دم پلٹتے رہنا چاہیے. یعنی جب تک تم اواب رہو گے تب تک اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرتا رہے گا. وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل کہہ دیجئے، یا عبادی، اے میرے بندو، الذین، وہ جو، اسرفوا، جنہوں نے زیادتی کی، علی انفسہم، اپنے نفسوں پر، جنہوں نے اپنے ساتھ زیادتی کر لی، اپنی جانوں کے ساتھ ظلم کیا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ غفور الرحیم ہے. وانیبوا، اور لوٹ آؤ، پلٹ آؤ، الی ربکم، اپنے رب کی طرف. واسلموا لہ، اور اس کے فرما بردار بن جاؤ. من قبل ان یأتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے. ثم لا تنصرون، پھر تم مدد نہ دیے جاؤ گے، تمہیں مدد نہیں پہنچے گی. اعلان عام ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مخاطب کرتے، اس میں مومن، کافر، منافق، فاسق، ہر قسم کے بندے شامل. یا عبادی، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے بھی اپنے ساتھ زیادتی کر لی، کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، بدعات کی ہیں، کوئی بھی اور چیز کی ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ. یعنی کتنا بھی بڑا گناہ ہے تمہارا، تم نے سود لیا، رشوت لی، زنا کیا، شراب پی، نمازیں نہیں پڑھی، قتل کر بیٹھے، غیبت کر بیٹھے، کسی پہ تہمت لگا بیٹھے، کچھ بھی کر لیا تم نے، تم ان گناہوں میں لت پت نہ رہو، ان سے باہر نکل آؤ، صاف ستھرے ہو جاؤ، پلٹ آؤ، معافی مانگ لو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. جميعا، انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے. شرط کیا ہے؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف. شیطان کے بندے نہ بنو، نفس کے بندے نہ بنو، معاشرے کے پیچھے نہ چلو، اپنے رب کی طرف پلٹو. وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے فرما بردار بن جاؤ. یعنی توبہ میں یہ بات شامل ہے کہ تم پھر گناہ کا راستہ چھوڑ کر اللہ کی اطاعت کا راستہ اختیار کرو. من قبل ان یأتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم پر کوئی عذاب آ جائے، یعنی دنیا کا بھی یا آخرت کا. ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. یعنی جب ایک دفعہ پکڑ ہو گئی، شامت آ گئی، گناہ کی حالت میں جان گئی، تمہاری موت آ گئی، قبر میں عذاب شروع ہو گیا، آخرت میں عذاب شروع ہو گیا، تو پھر بہت مشکل ہو جائے گی. اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے تم توبہ کر لو. وقال صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو اخطأتم، اگر خطا کرو تم، غلطی کرو تم، حتی تبلغ خطایاکم السماء، یہاں تک کہ پہنچ جائے تمہاری خطائیں آسمان کو، ثم تبتم، پھر تم توبہ کرو، لتاب اللہ علیکم، البتہ توبہ قبول کر لے گا اللہ تمہاری. یعنی آسمانوں تک تمہارے گناہ چلے جائیں، بڑے بڑے گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ پوری فضا کو بھر دیں، زمین کو بھر دیں، پھر تمہیں احساس ہو جائے کہ تم نے زیادتی کی اپنی جان پر. اس حال میں بھی تم اللہ کی طرف پلٹو گے تو وہ تمہاری توبہ قبول کر لے گا. اتنی عام معافی اور اتنی کھلی آفر کہیں اور ہے کسی انسان کی طرف سے، چاہے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، بہن بھائی کیوں نہ ہو، دوست ہی کیوں نہ ہو، کوئی اور انسان ہی کیوں نہ ہو. ایسے تو کوئی بھی نہیں کرتا، ایسا تو کوئی معاف کرنے والا ہے ہی نہیں. فَأَيْنَ التَّائِبُونَ، کہاں ہے توبہ کرنے والے، کہاں ہیں وہ لوگ؟ النادمون، جو نادم ہیں، جو شرمندہ ہیں، کہاں ہیں وہ؟ کیوں راستہ کھوئے ہوئے ہیں، وہ کیوں بھولے ہوئے ہیں؟ أَيْنَ الْعَائِدُونَ، کہاں ہے واپس آنے والے؟ الخائفون، اللہ سے ڈرنے والے. أَيْنَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ، کہاں ہے رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے؟ تم اپنے رب کو منا لو،
کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی جی السلام علیکم. پیج نمبر 7 کے جو پہلا پیراگراف ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی بخشش کو احسان کہا گیا نا, آپ نے جو ایکسپلین کیا. تو میں پوچھ رہی تھی دوسرے میں اللہ تعالیٰ کا فضل وہ بخشش ہی اس کی ہے, پھر آگے آتے ہیں نا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ, تو فضل کو یہاں بخشش ہی اس کا فضل جو ہے. مختلف ہم معنی الفاظ ہیں, مقصود یہی ہے کہ جیسے پیچھے آپ نے پہلا چیپٹر پڑھا تھا جی, اس میں بھی ہے نا کہ نور ہے توبہ, ایک لائٹ ہے, ایک امید ہے, فضل ہے, بخشش ہے, رحمت ہے, اللہ کی عنایت ہے, ایک تحفہ ہے, کچھ بھی کہہ سکتے. جی السلام علیکم. استاد یہ جو صبح کی تلاوت کی بات ہے نا, اس کو اس طرح کا کچھ ذہن میں آ رہا تھا کہ جیسے آپ نے کہا تھا کہ علم ہی ہر چیز نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ کی نصیحتوں کو ریفریش کرنا ضروری ہوتا ہے. تو جیسے کھیل شروع ہونے سے پہلے جو ایک کوچ ہوتا ہے وہ ایک شارٹ میٹنگ کرتا ہے نا اپنے کھلاڑیوں کے ساتھ, اس سے پہلے کہ وہ میدان میں آئیں اور کھیل کھیلیں, حالانکہ وہ مہینوں سے ٹریننگ لے رہے ہوتے ہیں اور ان کو سب کچھ پتا ہوتا ہے طریقوں کا. تو ہم اس کو اسی طرح سے لے سکتے ہیں کہ جیسے روز ایک عملی میدان میں آنا ہے نا, ایک نیا دن شروع کرنا ہے, تو ہم صبح صبح اللہ تعالیٰ سے ڈائریکشنز لیں کہ آج جو ہے وہ ہمیں کیا کیا چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے, اور پھر اس حساب سے اس تیاری کے ساتھ میدان میں اتریں. آپ یقین کریں کہ اگر صرف ایک آیت پر بھی رک جائے نا پڑھتے ہوئے, اس کو بھی دل پہ لے لیا جائے تو وہ بھی بہت فائدہ مند ہوتی. السلام علیکم. استاذہ جب ہم کوئی غلطی کرتے ہیں تو جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہاں تم نے یہ غلطی کی ہے. اگر ہم ان سے سوری بھی کر لیتے ہیں اس کے باوجود بھی وہ ہمیں احساس دلاتے رہتے ہیں, مایوس کرتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم آ جاؤ, مایوس مت ہو. صرف مایوس نہیں کرتے, 10 جگہ مشہور بھی کرتے ہیں. استاذہ ایک تو میرا یہ سوال تھا, جو العاصی اور المقصر اور جو المطیع, ایک تو یہ کہ ہم تینوں ہی کیٹیگریز میں ہیں نا, ہم سے یہ ساری کبھی گناہ کرتے ہیں, کبھی اطاعت کرتے ہیں, کبھی کوتاہی کرتے ہیں. ہاں جی. اور استاذہ آگے ہے نا کہ جو گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ کی ناراضگی کا باعث ہوتے ہیں, تو جو مقصر ہے اس کی بھی غلطیوں پہ سزا آ سکتی ہے. اللہ مقربین میں تو نہیں ہو سکتا نا, اس کا لوز ہی کر رہا ہے نا, مقصر لوز کر رہا ہے نا. قصر کا کیا مطلب ہے؟ کم کر رہا ہے. ہاں جی کمی کر رہا ہے, لیکن اس سے اللہ کی ناراضگی اور خوشی تو نہیں. اگر ناراضگی نہ بھی ہو تو خوشی بھی نہیں, کیونکہ درمیان میں ہے نا. استاذہ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے تلاوت کی بات ہو رہی تھی, تو جب ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو خوش الحانی کی طرف زیادہ دھیان ہوتا ہے کہ ہم تجوید کے قواعد اور یہ سب چیزیں, تو اور اگر ہم غور و فکر کی طرف کرتے ہیں تو پھر خوش الحانی کی طرف اتنا دھیان نہیں جاتا ہے. یعنی میں اپنے آپ کو جب دیکھتی ہوں تو کیا ٹپ ہو کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کے اندر ہم بیلنس رکھیں تو ہم کر سکیں. رک کر کریں. لیک آف پریکٹس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. جتنی پریکٹس زیادہ ہوتی جائے گی دونوں چیزیں مرج ہوتی جائیں گی. اور پھر یہ ہے کہ ہم بعضوں کا جب پڑھنا شروع کرتے ہیں نا تو نان سٹاپ پڑھے چلے جاتے ہیں, کیونکہ ہم نے ٹارگٹ پورا کرنا ہوتا ہے, سپارہ پورا کرنا ہوتا ہے یا لیسن کو ختم کرنا ہوتا ہے. ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس سے کیا رہنمائی مل رہی. رکے آیات پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تلاوت کیا تھا؟ استاذہ میں ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ جیسے ابھی توبہ کی بات ہو رہی تھی, اور الحمدللہ جب سے قرآن کا علم انسان کو آتا ہے تو اللہ کی معرفت کے ساتھ گناہوں کی ریئلائزیشن میں بہت اضافہ ہوتا ہے. جو پہلے گناہ نہیں لگتے وہ گناہ لگنے لگ جاتے ہیں. استاذہ لیکن ایک بات جس کی طرف میں سب کی توجہ دلوانا چاہوں گی کہ گناہ, جھوٹ بولنا, غیبت کرنا, جیسے آپ نے ابھی بہت ساری باتیں کی جو کہ گناہ ہیں بھی. استاذہ یہ گناہ جو ہم سب کر رہے ہیں کچھ لوگوں کے سوا, کہ جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کا فریضہ ہے اس کو چھوڑ دینے کی, یہ توبہ تو ہم نے کبھی کی ہی نہیں. یہ امت کا کام ہے, اگر یہ کام امت نہیں کر رہی تو کچھ باقی نہیں رہ جاتا. استاذہ یہی بات آپ نے جو بھی فرمائی کہ پکڑے جائیں گے تو پھر چھوٹ نہیں ہوگی. استاذہ یقین مانیے کہ میں پچھلے دنوں میں ایک سفر کرنا پڑا, اور اس سفر کے دوران میں جو میرا ایکسپیرینس تھا وہ پچھلے سارے تجربوں سے مختلف تھا. پہلے تو یہ ہوا کرتا تھا کہ موویز لگ جاتی تھی تو فلموں سے کسی نے نہیں روکا. ایک عورت ہونے کے ناطے مجھے جو اللہ توفیق دیتا تھا میں کرتی تھی. لیکن اس بار کیا میں نے دیکھا کہ فلم تو اپنی جگہ, لیکن فلمی ماحول کوسٹر میں بنا دیا گیا, اور اس ماحول کے مطابق کمیونیکیشن ہو رہا تھا. 2 خواتین اور 6 لڑکے, اور استاذہ آپ یقین مانیے کوئی بھی نہیں تھا چپ کرانے والا. یعنی وہ 6 لوگ تھے اور باقی 80 لوگ تھے. چپ کرایا جا سکتا تھا نا. استاذہ حکمت کا تقاضا کیا ہوتا ہے کہ ہمیشہ خاموشی اختیار کی جائے. ایمان کا کم سے کم لیول بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ دل سے برا جاننا ہے, اور اس میں بھی ایکسپریشن آتا ہے, لیکن کوئی تو ہو. اور استاذہ جب میں نے اس بات کی طرف نشاندہی کی, اور بہت اچھے طریقے سے, کیونکہ دین اجازت دیتا ہے پیار اور محبت سے اچھے طریقے سے برائی کو روکنے کی, لیکن استاذہ لٹرلی ایسا لگ رہا تھا کہ بے حیائی اور جو معاشرے میں چیزیں عام ہو رہی ہیں روکنے والا کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا. عورتیں ایک لمٹ کے اندر کام کرتی ہیں. استاذہ میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ ہمارے مردوں میں بھی وہ طاقت دے کہ جو جہاں پر جن کی ضرورت ہے وہ وہاں پر اپنا کردار ادا کرے. استاذہ اس پہ ہم سب کو توبہ کرنے کی ضرورت. یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے. چکا نتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون. میں بھی یہ سمجھتی ہوں کہ ہم
اجتماعی طور پر کچھ ایسے گناہ کریں جن میں جیسے امر بالمعروف پھر بھی ہم کر لیتے ہیں، لیکن نہیں عن المنکر جو ہے نا اس میں ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، چپ ہو جاتے ہیں اور نہیں کرتے. یہ بہت ضروری ہے. صاحب ایک سوال تھا اور ایک خواہش کہ توبہ سے ریلیٹڈ جو مفردات ہیں جو کہ جیسے انابت ہے، اس کو بھی اگر آپ ایکسپلین ابھی کیا تو ہے، لیکن نوب کا مطلب جو میں نے دیکھا تھا وہ مکھی کا بار بار پلٹنا، حروف کی وضاحت تو بہت زیادہ اچھی پتہ چل جائے گا کہ ہم کس سطح پہ ہیں. ساتھ ساتھ ہی دوسرا چیز تھی کہ دوائے شافی آپ نے کہا تھا، تو آئی واز ریڈنگ دیٹ ایک پورشن پہ جا کے اٹک گئی کہ گناہ دل کے مردہ ہونے کا باعث بنتا ہے، اور پھر ایسا وقت آ جاتا ہے کہ بندہ توبہ کرتا ہے منہ سے لیکن دل نہیں راضی ہوتا، وہ اس کے خالی الفاظ ہوتے ہیں. وہ منافقین کی توبہ بھی نہیں ہوتی لیکن وہ توبہ اثر نہیں کرتی. تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ توبہ تو نسو کیا ہوتا ہے؟ رو کے دل کو دھوئے، آنسو سے دھوئے، کیونکہ وہ ایسی کیفیت ہوتی ہے لیکن اس میں اسٹرگل زیادہ کرنی پڑتی. سر جیسے گناہ کی لذت ہے نا، اس پہ توبہ کرنا شروع کر دے، لیکن وہ گناہ کی مذمت اور گناہ کی طرف سے حمیت کا باعث نہیں بن رہی ہوتی ہے. یو ور اسٹرگلنگ اے لاٹ، اور ایک فیز ہوتا ہے. لیکن وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ برائی، ابھی مینشن کیا تھا کہ برائی کو برا سمجھنا ایمان کا کمزور ترین چیز ہے. آج کل بیسک ہم سوسائٹی کی چیزیں ہم یہ کر لیتے ہیں کہ یہ معاشرے میں آ گئی، اڈاپٹ کر لیتے ہیں کہ لڑکا لڑکی دے اور بوائے فرینڈ گرل فرینڈ لواطت، اور یہ قانون پاس ہو رہا ہے. اب ہم اس کے خلاف بولیں گے لیکن برا نہیں سمجھیں گے. وی آر بیکمنگ یوز ٹو اٹ. معاشرے کی برائیاں، فحش چیزیں، اشتہارات، اس پہ جو دل ہو جاتا ہے نا، سخت ہو جاتا ہے اور لذت آنے لگتی ہے، اور اس کے بعد آپ ایک وقت میں گناہ کر نہیں رہے ہوتے لیکن یو آر فیلنگ. انشاءاللہ آپ دوا شافی کنٹینیو کریں نا، اس میں انہوں نے آگے حل بھی بتایا ہوا ہے کہ پھر اس کا حل کیا ہے. اور یہ ہے کہ گناہ کی اپنی ایک لذت ہوتی ہے، اور پھر انسان جب اس کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کو چھوڑنا، نشے کی طرح چھوڑنا مشکل ہوتا ہے. لیکن نشہ چھوڑنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں اور بالآخر انسان چھوڑ ہی دیتا ہے. کوئی بھی چیز ہے اس سے ہمت نہیں بس ہارنی. جیسے ڈوب رہا ہوتا ہے نا، اس کی مثال بھی شاید دوا شافی کے اندر ہی ہے کہ جب ڈوب رہا ہوتا ہے انسان تو چاہے ایک رسی کا کنارہ ہی ہوتا ہے، اس کو چھوڑتا نہیں. اگر آپ اس کو نہیں چھوڑیں گے تو شاید کہیں اٹک کے نکل ہی جائیں. کنٹینیوس ایفرٹ ضروری. ایک چیپٹر اور پڑھ لیتے ہیں. وجوب التوبۃ. التوبۃ هي الرجوع عما يكرهه الله ظاهرا وباطنا الى ما يحبه ظاهرا وباطنا، واصل التوبۃ الرجوع، ويقال من رجع عن المخالفات حياء من الله وخوفا من عذابه فهو تائب. والتوبة فرض عين على كل مسلم بالكتاب والسنة والإجماع. أما بالكتاب فلقول الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فهي هاتين الآيتين الأمر الصريح بالتوبة لجميع المؤمنين، وهذا يدل على وجوب التوبة. يدل كذلك على أن التوبة ليست خاصة بالعصاة والمخلطين، لأن الله تعالى أمر بها أهل الإيمان. ومما يدل على وجوب التوبة كذلك قوله تعالى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، حيث قسم العباد إلى قسمين تائب وظالم. ولما كان الظلم محرما كانت التوبة واجبة. وأما السنة فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوبة فقال يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. وأما الإجماع فقد قال ابن قدامة الإجماع منعقد على وجوب التوبة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ولا بد لكل عبد من توبة وهي واجبة على الأولين والآخرين. وقال القرطبي ولا خلاف بين الأمة في وجوب التوبة وإنها فرض متعين. أخي الحبيب، من رحمة الله تعالى عليك أن جعل التوبة فرضا لازما، وذلك ليعفو عنك ويغفر ذنوبك ويمحو سيئاتك. فالله عز وجل غني عنا وعن طاعتنا وأعمالنا، كما قال سبحانه
लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु अत्तक़वा मिनकुम फबादिर अखी बित्तौबति अस्सादिक़ति वजद्दिद अत्तौबत फी कुल्लि यौमिन व फी कुल्लि वक़्तिन फ़इन्न अर्राजिअ अन ज़ंबिही वन्नादिम अलैहि ला यकूनु मुसिर्रन व इन आद फिल यौमिल वाहिदि अक्सर मिन 70 मर्रतन। तौबा का वाजिब होना। तौबा ये ऐसी चीज से रुजू करना है जिसको अल्लाह जाहिर और बातिन में नापसंद करता है। तौबा क्या है, ये डेफिनेशन बताई जा रही है। ऐसी चीज से लौटना, ताबा यतूबु का लफ्ज़ी मतलब होता है पलटना, वापस आना। ऐसी चीज से रुजू करना जिसको अल्लाह ताला जाहिर और बातिन में नापसंद करता है, ऐसी चीज की तरफ पलट जाना जिसको वो जाहिर और बातिन के एतबार से पसंद करता है, यानी अपने ऑपोजिट की तरफ वापस जाना। और तौबा का असल माना है रुजू करना। कहा जाता है जो अल्लाह से शर्म करते हुए और उसके अजाब से डरते हुए मुखालफतों से वापस लौट गया, वही तौबा करने वाला है। तौबा का असल माना है रुजू करना, जो अल्लाह से हया करके उसके अजाब से डर के, यानी दो खास फैक्टर्स हैं। अल्लाह की नाफरमानी से वापस पलट जाए वो तौबा करने वाला है। यानी शक्ल क्या होगी तौबा करने। और तौबा हर मुसलमान पर किताब, सुन्नत और इजमा के दलाइल से फर्ज़े ऐन है। और तौबा हर मुसलमान पर किताब, सुन्नत और इजमा के दलाइल से फर्ज़े ऐन है। जहाँ तक किताब की दलील का ताल्लुक है तो अल्लाह ताला के इस फरमान से है, और तुम सब अल्लाह की तरफ तौबा करो ए मोमिनो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। और अल्लाह ताला का फरमान, ए लोगो जो ईमान लाए हो अल्लाह की तरफ तौबा करो, खालिस तौबा। तो इन दोनों आयतों में तमाम मोमिनों के लिए तौबा करने का वाज़ेह हुक्म है, और ये तौबा के वजूब पर दलील है। और ये इस बात की भी दलील है कि तौबा सिर्फ नाफरमानों, नेकियां और गुनाह खल्त मल्त करने वालों के लिए खास नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने अहले ईमान को भी इसका हुक्म दिया है। और वो चीज जो तौबा के वाजिब होने पर मजीद दलालत करती है वो अल्लाह ताला का ये कौल है, और जिसने तौबा न की तो यही लोग हैं जो जालिम हैं। यहाँ से उसने बंदों को दो किस्मों में बांट दिया, एक तौबा करने वाला और एक जालिम। जब जुल्म हराम है तो तौबा वाजिब ठहरी। और जहाँ तक सुन्नत का ताल्लुक है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौबा का हुक्म दिया है। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो अल्लाह के हुजूर तौबा करो, बेशक मैं उसकी तरफ एक दिन में 100 बार तौबा करता हूँ। और जहाँ तक इजमा का ताल्लुक है तो इब्न कुदामा ने कहा है तौबा के वाजिब होने पर इजमा मुनक़िद हो चुका है। और शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ने कहा है हर बंदे के लिए तौबा के बगैर कोई चारा नहीं, और ये पहलों और पिछलों सब पर वाजिब है। और कुर्तुबी ने कहा उम्मत में तौबा के वाजिब होने में कोई इख्तिलाफ नहीं, और बेशक ये फर्ज ऐन है, यानी ये फर्ज मुतय्यन है, यानी ऐन है। मेरे प्यारे भाई, ये अल्लाह की तुम पर रहमत है कि उसने तौबा को लाजमी फर्ज करार दिया। ये इसलिए है ताकि वो तुमसे दरगुजर करे और तुम्हारे गुनाहों को माफ करे और तुम्हारी बुराइयों को मिटा दे। बस अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हमसे, हमारी इताअत से और हमारे आमाल से बेनियाज है। जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, अल्लाह को हरगिज न उनके गोश्त पहुंचेंगे और न उनके खून, और लेकिन उसे तुम्हारी तरफ से तकवा पहुंचेगा। तो ऐ मेरे भाई, सच्ची तौबा में जल्दी करो और हर रोज और हर वक्त नई तौबा करो। हर रोज हर वक्त नई तौबा, क्योंकि अपने गुनाह से रुजू करने वाले और उस पर नादिम होने वाले को इसरार करने वाला नहीं कहते, अगरचे वो एक दिन में 70 से ज्यादा दफा गुनाह करे, लेकिन अगर पलट आया है तो वो गुनाहगार नहीं कहलाएगा। लफ्ज़ी तर्जुमा, वुजूब तौबत, तौबा का वाजिब होना। अत्तौबतु, तौबा क्या है? हिया वो, अर्रुजू क्या है? लौट आना। अम्मा उससे जो, यकरहुल्लाहु नापसंद करता है उसको अल्लाह, जाहिरन व बातिनन, जाहिर और बातिन में, यानी जाहिरी गुनाह भी और छुपे हुए गुनाह भी। इला मा युहिब्बु, तरफ उस चीज के जो वो पसंद करता है, जाहिरन व बातिनन, जाहिर और बातिन में, यानी जाहिर और बातिन में वो चीजें जो अल्लाह ताला को नापसंद है उनको छोड़कर जाहिर और बातिन की पसंदीदा चीजों को इख्तियार करने का नाम तौबा है। व अस्लु तौबती अर्रुजू, और तौबा की असल क्या है? लौट आना। व युकालु मन रजा अनिल मुखालफाती, और कहा जाता है कि जो पलट आया मुखालफत करने से, यानी मुखालफात से, मुखालफा कहते हैं यानी कोई लॉ ब्रेक करने को या गलत काम करने को, हया मिन अल्लाही, अल्लाह से हया करके, व खौफम मिन अज़ाबी, और उसके अजाब से डर के, फहुव ताइबुन, तो वो ताइब है, तौबा करने वाला। यानी तौबा करने वाला कौन है? जो अल्लाह से हया करके और अल्लाह के अजाब से डर के अल्लाह के हुक्म की मुखालफत
چھوڑ دیں. والتوبۃ فرض عین، توبہ فرض عین ہے، لازم ہے ہر ایک پر توبہ. علی کل مسلم، ہر مسلمان پر. بالکتاب والسنت والاجماع، کتاب بھی اس کی دلیل ہے. کتاب سے مراد کیا؟ قرآن مجید. والسنت، سنت نبی مراد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اجماع سے. اما بالکتاب، تو جہاں تک کتاب کا تعلق ہے تو قرآن مجید میں کہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ توبہ فرض عین ہے؟ فلقول اللہ تعالی، تو اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے. اور تم سب توبہ کرو اللہ کی طرف، جمیعاً، سب مل کر، سارے کے سارے. ایھا المؤمنون، اے مومنو، لعلکم، تاکہ تم، تفلحون، تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ. وقولہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو توبہ کرو اللہ کی طرف. توبہ خالص. دونوں آیتوں میں کس کو خطاب ہے؟ ایمان والوں کو. تو اس سے کیا دلیل لی جا رہی ہے کہ ایمان والوں پر توبہ کرنا فرض عین ہے. ففی ہاتین الآیتین، بس ان دو آیتوں میں الامر الصریح، واضح حکم ہے، بالتوبۃ، توبہ کا، لجمیع المومنین، سب مومنوں کے لیے. وہذا، اور یہ، یدل، دلالت کرتا ہے، علی وجوب التوبہ، توبہ کے واجب ہونے پر. یدل کذالک، اسی طرح دلالت کرتا ہے، علی، اس بات پر، ان التوبۃ، کہ توبہ، لیست خاصۃ بالعصاۃ، نہیں ہے خاص گناہگاروں کے ساتھ، نہیں ہے خاص گناہگاروں کے ساتھ، یعنی توبہ گناہگاروں ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ مومنوں کے لیے بھی ہے. والمخلطین، اور خلط ملط کرنے والوں کے لیے. خلط ملط کرنے والے کون ہیں؟ جو کچھ نیک کام کرتے ہیں، وہ آخر سیئہ، اور کچھ برے کام کرتے ہیں. مخلط. لأن اللہ تعالی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، امر بہا، حکم دیا ہے اس کا، اہل الایمان، اہل ایمان کو. اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اہل ایمان کو حکم دیا ہے. کس بات کا؟ توبہ کا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ توبہ گناہگاروں اور مقصرین کے لیے، مخلطین ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ سب کے لیے ہے. ومما يدل على وجوب التوبۃ، اور اس میں سے جو دلالت کرتا ہے توبہ کے واجب ہونے پر، کذالک، اسی طرح، قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو توبہ نہ کرے تو یہی لوگ ظالم ہیں. تو ایک تائب ہے اور ایک ظالم ہے. یا انسان توبہ کرے گا یا پھر ظلم کرے گا اپنی جان پر. حیث قسم العبادہ، حیث، یہاں سے، قسم العبادہ، تقسیم کر دیا ہے بندوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے، الی قسمین، دو قسموں میں، تائب و ظالم، توبہ کرنے والا اور ظلم کرنے والا. ولما کان الظلم محرما، اور جب کہ ہے ظلم حرام کیا ہوا، کانت التوبۃ واجبۃ، ہے توبہ واجب، لازم. جو توبہ نہ کرے وہ ظالم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 سے 100 بار توبہ کرتے تھے. صحابہ ان کو گنا کرتے تھے، بلند آواز میں توبہ کرتے تھے. کتنا زیادہ پلٹنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ پلٹے گا وہی جس کا دل حساس ہوگا اپنی آخرت کے بارے میں. دنیا کے بارے میں ہم سب بہت حساس ہیں. وی آر ویری سینسیٹیو. جہاں ہماری دنیا کے کسی مفاد پر کوئی زد پڑتی ہے، لیکن آخرت کے مفاد پر جب زد پڑتی ہے تو ہم میں سے کتنے لوگ حساس ہیں کہ فوراً پلٹے. یعنی توبہ کے لیے آپ کو کہیں کسی پادری کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی بزرگ کے پاس جا کے اپنے گناہ بتانے کی ضرورت نہیں، آپ کو کسی خاص ایکشن کی ضرورت نہیں. آپ دیر اینڈ دین، دل ہی دل میں، زبان سے رو کے، چپکے سرگوشیاں کر کے اپنے رب سے کہیں بھی توبہ کر سکتے ہیں. یعنی یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جس کے لیے آپ کو باقاعدہ کوئی پلاننگ کرنی پڑے اور پھر کہیں جا کے آپ وہ کام کریں. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں نا جو گھر پہ نہیں ہوتے، گھر سے باہر بازار میں ہی ہوتے ہیں. کچھ کام ہوتے ہیں اسکول جا کے ہوتے ہیں، کچھ ہسپتال جا کے ہوتے ہیں، کوئی بینک جا کے ہوتے ہیں. تو توبہ کے لیے آپ کو ضروری نہیں کہ مسجد میں ہی جائیں، ضروری نہیں کہ حرم میں جائیں، ضرور ٹھیک ہے وہ مزید چیزیں آپ ایڈ کر سکتے ہیں. تو صرف دل کا رجوع، اپنی گناہوں پہ شرمندگی اور اس کام کو جو غلط کر رہے ہیں چھوڑنے کا عزم ہونا چاہیے. وہ اما سنت، اور جہاں تک سنت سے توبہ کے وجوب کا تعلق پتہ چلتا ہے، فقط، پس تحقیق، امر، حکم دیا ہے، النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بالتوبۃ، توبہ کا. فقال، تو آپ نے فرمایا، حدیث ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، توبوا الی اللہ، اللہ سے توبہ کرو. فانی اتوب الیہ، بس بے شک میں توبہ کرتا ہوں اس کی طرف. فی الیوم، ایک دن میں، 100 مرۃ، 100 بار. میں دن میں 100 بار توبہ کرتا ہوں، تمہیں بھی توبہ کریں. اپنا معمول بنا لے، ہر روز ایک تسبیح استغفار کی ضرور کرنی. ایک تسبیح سے مراد 100 دفعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. زیادہ ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ ہم بہت گناہ گار ہیں، لیکن اگر اتنا نہیں تو کم از کم 100 بار تو ضرور ہو.
کب کرنی ہے, کس وقت کرنی ہے, اپنی کوئی روٹین بنا لیجئے, پلان کر لیجئے, ٹائم ٹیبل بنا لیجئے, کیونکہ جب آپ کوئی پلاننگ کریں گے اس کام کو کرنے کی تو انشاءاللہ ہو بھی جائے گا. اپنے لیے کوئی وقت مقرر کر لیجئے, کوئی جگہ مقرر کر لیجئے. ویسے تو اٹھتے بیٹھتے کرتے جانا چاہیے توبہ, لیکن خاص طور پر دن کا ایک معمول, ایک مشغولیت, اس کے لیے کچھ نہ کچھ چیز مقرر کر لیں. وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ, اور جہاں تک اجماع کا تعلق ہے, اجماع امت کا ہے, فقد قال ابن قدامہ, تو ابن قدامہ نے کہا, ابن قدامہ المقدسی ہیں, ایک اسکالر ہیں, الاجماع, اجماع منعقد, طے شدہ ہے, واقع ہو چکا ہے, علی وجوب التوبہ, توبہ کے وجوب پر. کوئی ایک اسکالر بھی ایسا نہیں جو یہ کہے کہ توبہ کی کیا ضرورت ہے, یعنی سب کے سب اس پہ متفق ہیں کہ توبہ لازم ہے. وقال شیخ الاسلام ابن تیمیہ, اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں, ولا بد لکل عبد من توبۃ, اور نہیں چارہ ہر انسان کے لیے توبہ سے, یعنی توبہ کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. لا بد کا مطلب ہوتا ہے کوئی چارہ نہیں, یعنی لازمی کرنی چاہیے, لکل عبد, ہر انسان کو, من توبۃ, توبہ, وہی واجبۃ, اور وہ واجب ہے, علی الاولین والآخرین, پہلوں پر اور پچھلوں پر, سب پر, کوئی بھی اس سے بچا ہوا نہیں. وقال القرطبی, اور قرطبی نے کہا, ولا الجامع لاحکام القرآن, ان کی تفسیر ہے, ولا خلاف بین الامت, اور نہیں کوئی اختلاف امت میں, فی وجوب التوبۃ, توبہ کے واجب ہونے پر, یعنی جیسے نماز فرض ہے نا, ایسے ہی توبہ بھی کرنا لازم ہے. وانھا فرض متعین, اور بے شک یہ ایک متعین فرض ہے, فرض عین ہے. اخل حبیب, اے پیارے بھائی, من رحمت اللہ تعالی علیہ, اللہ تعالیٰ کی رحمت میں سے ہے تم پر, ان کے جعل التوبۃ, کہ اس نے بنا دیا توبہ کو, فرضاً لازما, لازمی فرض, لازمی فریضہ مقرر کر دیا. وذالک, اور وہ یہ, لیعفو عنک, کہ تجھے معاف کر دے, یعنی اللہ نے یہ تمہارے لیے لازم کیوں کیا, تاکہ وہ تمہیں معاف کرے. اللہ معاف کرنا چاہتا ہے تو اس نے لازم کر دیا تاکہ تم معافی مانگو اور تمہیں معاف کرے. وَيَغْفِرَ ذُنُوبَكَ, اور بخش دے تمہارے گناہوں کو. وَيَمْحُوَ سَيِّئَاتِكَ, اور مٹا دے تمہاری برائیوں کو. صاف ستھرا ہو جائے انسان, چمک جائے انسان, خوبصورت ہو جائے انسان. فزیکل بیوٹی کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے, کتنے کوٹ کرتے اور کتنی کلینزنگ کرتے, اور کیا کیا ٹوٹکے نہیں کرتے کہ ہم گورے ہو جائیں, یا ہمارے چہرے پہ داغ دبے نہ رہے, یا ہم سب سے خوبصورت ہو جائیں, اٹریکٹیو ہو جائیں. تو کیا صرف چہرہ ہی اس لائق ہے, یا دل بھی اس لائق ہے کہ اس کو بھی چمکنا چاہیے, اس کو بھی دھلنا چاہیے, اس کا بھی زنگ اترنا چاہیے. فاللہ عز وجل غنی عنا, اللہ عز وجل ہم سے بے نیاز ہے. وعن طاعتنا, اور ہماری اطاعت سے, واعمالنا, اور ہمارے اعمال سے. اللہ کو ضرورت نہیں ہے ہماری توبہ کی. کما قال سبحانہ, جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, ہرگز نہ پہنچیں گے اللہ کو ان کے گوشت, یعنی قربانی کے جانوروں کے, ولا دماؤہا, اور نہ ان کے خون, ولکن ینالہ التقوی, لیکن پہنچتا ہے اس کو تقوی, منکم, تمہارا, یعنی تمہارے دل کی حالت. وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ اس میں کتنا تقوی ہے, کتنا ڈر ہے اللہ کا, کتنی محبت ہے, کتنا خوف ہے. تو ہم سب کی نگاہیں بھی کہاں ہونی چاہیے, اپنے دل پر. صرف آئینے میں, شیشے میں ہر روز اپنا منہ ہی نہ دیکھتے رہیں, اور اپنا فزیکل اسمارٹنس ہی نہ دیکھتے رہیں, یہ بھی دیکھیں کہ دل کی حالت کیا ہے. اور طالب علم جو علم طلب کرتا ہے, علم سیکھتا ہے, وہ ساتھ ساتھ اپنے دل کو جانچتا رہتا ہے. فبادر اخی بالتوبۃ الصادقۃ, تو جلدی کرو اے بھائی سچی توبہ پر. وجدد التوبۃ, اور تجدید کرو توبہ کی. فی کل یوم, ہر روز, یہ اہم چیز ہے, اس کو انڈر لائن کرے. جدد التوبۃ فی کل یوم, جیسے قرآن روز پڑھنے کی بات کی نا میں نے, اسی طرح جدد التوبۃ فی کل یوم, ہر روز تجدید کرو توبہ. یعنی یہ نہیں کہ وہ میں نے کل کی تھی نا, وہ میں حج پہ میں نے کی تھی, عمرے پہ کی تھی, نماز پڑھ کے میں نے کی تھی, نماز کے بعد بھی ضروری ہے. وفی کل وقت, اور ہر وقت. فإن الراجع عن ذنبہ, تو بے شک رجوع کرنے والا اپنے گناہ سے, والنادم علیہ, اور اس پر ندامت اختیار کرنے والا, لا یکون مصرا, وہ مصر نہیں ہوتا, اصرار نہیں کرتا. وإن عاد فی اليوم الواحد اکثر من 70 مرة, وإن عاد, اور اگرچہ وہ لوٹ آئے, یعنی گناہ کی طرف, فی اليوم الواحدی, ایک دن میں, اکثر من 70 مرة, 70 بار سے زیادہ, یعنی 70 بار سے زیادہ دفعہ بھی اگر تم نے غلطی کی تو پھر بھی کیا کرو, واپس آ جاؤ. تو ٹیک توبہ سیریسلی. ہم سب غلط کرتے ہیں, ہم سب سے غلطیاں, کوئی بھی معصوم نہیں, اور کسی سے یہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کرنا چاہیے, کسی میں پرفیکشن تلاش بھی نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے.
ٹائم ہو چکا ہے. جو بھی آپ کے تھاٹس ہو، ریفلیکشنز ہو، کل انشاءاللہ آپ سے بات کر لیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.